بہرحال بحیثیت ہم ایک مسلمان ہر معاملے میں چوکنا رہیں، کسی کی تعریف میں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوں، ہم اپنی نگرانی خود کریں، کڑی نگرانی کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حسیب ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، ہماری نگرانی کرنے والا ہے، حتیٰ کہ ہم کسی کے بارے میں جو کہتے ہیں نا، یہ ایسے ہیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیحین کی، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد والرقائق۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ویلک ویحک قطعت عنق اخیک قطعت عنق اخیک، ارے تمہاری بربادی ہے، تم نے تو تمہارے بھائی کی گردن ہی اڑا دی، یعنی جس طرح سے تم نے تمہاری بھائی کو جو قتل کرتے ہیں نا، گردن اڑا دیتے ہیں نا، استعارہ ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کہ جس طرح سے تم اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیتے ہو، گردن اڑا دیتے ہو، تم نے تو اس کے سامنے اس کے منہ پر تعریف کر کے گویا کہ اس کے اندر غرور پیدا کرا رہے ہیں، عجب پیدا کرا رہے ہیں، اور پھر خود کو وہ اچھا سمجھنے لگے گا، خود کو بڑا سمجھنے لگے گا، اور پھر اس کی دنیا اور آخرت ہلا کر دے رہے ہیں آپ۔ بہرحال ایسے احادیث بھی بکثرت ملتے ہیں جس میں منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن شروط ہیں اس کے شروط ہیں، اور کبھی کبھار تو ضرورت بن جاتی ہے، لازمی چیز ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةً، اگر تم میں کا کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو کس انداز میں تعریف کرے کہ وہ بس اتنی بات کہہ دے کہ احسبہ فلانا، فلاں کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، میرا ایسا گمان ہے، میرے علم کے مطابق ایسی باتیں ہیں، ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا، لیکن میں میرے بھائی کے بارے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، بس میرے اپنے علم کے مطابق، واللہ حسیب، اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل میں حسیب ہے، اللہ ہی نگران ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی حساب کتاب لینے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، سب کچھ اندرون کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تو اللہ کو معلوم، اللہ حسیب ہے۔ احسبہ فلانا، میں تو فلاں کو ایسے جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگر ایسا جانتے ہیں تو اس انداز میں گفتگو کریں۔ اسی لیے اہل علم جب بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو تعریف ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ احسبہ فلانا ولا ازکی علی اللہ احدا، میرے علم کے مطابق میں نے جو سوچا، جو میں نے جانا، میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں۔ واللہ حسیب، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ان کے اعمال کا حساب کتاب لینے والا ہے، ہم تو بس جو جانے ہیں وہ ضرورت کے حد تک ہم نے بتائے ہیں، ایسے ہی اہل علم کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ایک اثر ہے عمر بن الخطاب کا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب الشہادات میں یہ اثر لے کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عتبہ کبار تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا لوگوں سے، جب وہ اپنے عہد خلافت میں، جب وہ ان کا جو عہد خلافت تھا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا مؤاخذہ ہوتا تھا، لوگوں کی پکڑ ہوتی تھی وحی کی روشنی میں، یعنی کس نے کیا کہا، کوئی کہہ دیتا تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تھے، آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا، دیکھو اس نے اسے کہا ہے۔ کوئی صحابی آ کے کہتے کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسے کہا ہے، زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں آ کے کہا تھا، سورۃ المنافقون میں دیکھیں آپ، جو انکار کر دیا اس نے،
آیتیں نازل ہوگی. صحابی صحیح کہا ہے صحابی نے, اور اس نے واقعتاً اسے کہا ہے. سبحان اللہ. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا, پکڑ ہوتی تھی, گرفت ہوتی تھی وحی کی روشنی میں. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ, وہی تو آج منقطع ہو چکی ہے, وہی تو ختم ہو چکی ہے, وہی تو نہیں آنے والی ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا کہ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا, جو جس کی زندگی, جس کا کردار ہمارے سامنے بہتر نظر آئے گا, امین نہ ہو, ہم اس کو معمون سمجھیں گے, ہم اسے نیک سمجھیں گے, ہم اسے اچھا سمجھیں گے. وقرب نہ ہو, ہم اسے اپنا قریبی بنا لیں گے. اس کے اندرون کیا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ہم اس کے اندرون کو چھوڑ دیں گے, اس کی جو اندرون ہے اس کو چھوڑ دیں گے ہم. واللہ یحاسبہ فی سریرتہ, اس کا اندرون کیا ہے اس کا حساب کتاب اللہ لے گا, ہم نہیں. ہم صرف ظاہر پہ فیصلہ کر کے اپنے قریب کریں گے اس کو. ومن اظہر لنا سوءا, اور جس کی زندگی میں ہمیں بدبختی نظر آئے گی, برائی نظر آئے گی, غلطیاں نظر آئیں گی, تو ہم لم نأمنہ, ہم اس کو کبھی معمون نہیں سمجھیں گے, اسے نیک نہیں سمجھیں گے, امین نہیں سمجھیں گے, اس کو اعتبار نہیں کریں گے, اس کے ہم تصدیق نہیں کریں گے. وَلَمْ نُصَدِّقْهُ, اس کی کبھی تصدیق نہیں کریں گے. وہ آ کے گواہی دے گا, بات کہے گا, ہم لیں گے ہی نہیں بات, اس کی بات کو لیں گے ہی نہیں ہم. بھلے ہی وہ آ کر کے یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں میرا اندرون تو بہت اچھا ہے. کہا کہ ہرگز نہیں. سبحان اللہ. اگر وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا اندرون بہت اچھا ہے تو ہرگز ہم نہیں کہیں گے, جو ظاہر میں ہے وہ. کتنی بڑی بات دیکھیے کہ واللہ یحاسبہ فی سریرتہ, اس کا اندرون کیا ہے وہ تو اللہ اس کا حساب کتاب لے گا, ہم کھوج میں نہیں رہیں گے اس کی. امام بخاری رحمہ اللہ اس اثر کو لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جب قضاء کا معاملہ ہو, کسی کی گواہی کا معاملہ ہو, اب ظاہر پر فیصلہ کریں. ایک مسلمان کا عادل ہونا, ایک مسلمان ہونے سے زائد ایک صفت ہے, وہ ایک آگے کی صفت ہے.